والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ اس سے پہلے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل بھی آسمانی کتابیں وہ نازل ہوئی۔ دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، ان کو کتابیں عطا کی، ان کو صحف دیے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، دیگر انبیاء علیہ السلام کو صحف عطا کی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو آسمانی کتابیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے ایک وضاحت اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابوں کا نزول کیا، اور ان میں سے سب سے آخری کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ سابقہ جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ایک خاص مدت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے ہوتی تھی اور خاص قوم کے لیے ہوتی تھی، اور جب وہ نبی چلے جاتے اس کے بعد دوسرے نبی آتے تو پہلے والی جو کتاب تھی اس کو منسوخ سمجھا جاتا تھا، اور جو آنے والے نبی ہیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کا حکم ہوتا تھا۔ اور پھر جب اس کی مدت بھی ختم ہوتی تو اس کتاب کو بھی منسوخ سمجھا جاتا، اور اس کے بعد آنے والے جو نبی ہیں ان پر جو کتاب نازل ہوتی وہ حجت اور دلیل سمجھی جاتی تھی۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے آخری الہامی کتاب کے طور پر نازل کیا، چونکہ ہمارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبر و رہنما ہیں، آپ رسول اور پیغمبر ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اسی طرح آپ پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید یہ بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ جو اس سے پہلے کتابیں تھیں وہ چونکہ ایک مدت کے لیے تھی، ایک وقت کے لیے تھی، اور پھر ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے سپرد نہ تھی، بلکہ وہ لوگ انہوں نے ہی اس کتاب کی حفاظت کی، اور پھر اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہی، اور کبھی جو مرضی کے خلاف بات ہوتی اس کو چھوڑ بھی دیتے اور کچھ اضافہ بھی کرتے رہے۔ اس طرح سے ان کتابوں کے ساتھ لوگوں نے یہ کام کیا۔ لیکن قرآن مجید تحریف سے، تبدیلی سے پاک، اس میں کوئی بشر تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا۔
کوئی انسان کسی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتا، یا کوئی ایک لفظ جو قرآن مجید میں موجود ہے اس کو کم نہیں کر سکتا، اور یہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، یعنی اس کتاب نے لوگوں کو عاجز کر دیا کہ اس جیسی کتاب نہ کوئی پیش کر سکتا ہے اور نہ قیامت تک پیش کر سکے گا، نہ ہی کوئی شخص قرآن مجید مکمل تو دور کی بات اس جیسی ایک صورت بھی نہیں پیش کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج کیا، اور پھر اس میں تبدیلی کا امکان بھی نہیں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس میں ایک حرف ایڈ کر سکے یا ایک حرف اس میں کم کر سکے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر فوری گرفت آ جاتی ہے، اور جو قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں، جنہوں نے قرآن کو حفظ کر رکھا ہے، جو قرآن کے نور سے جن کے سینے منور ہیں، اور دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، وہ فوراً گرفت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ غلطی ہے اور یہ اس آدمی نے یہ جسارت کی ہے اور ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید نزول سے لے کر اب تک 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، اور ابھی تک اس میں کوئی ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ زبر زیر اور نقطے کی تبدیلی بھی نہیں ہوئی، اور قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی، اور یہی چیز اس کتاب کو سابقہ کتب سے، جو آسمانی کتابیں ہیں یا جن کو الہامی کتابیں کہا جاتا ہے، جو سابقہ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی، ان سے فرق کرتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ سابقہ کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی، اور قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، سورۃ الحجر اس کی آیت نمبر 9 ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی، اور یہ بات بھی ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ قرآن مجید سے پتہ چلی، اس لیے ہم اس بات کو مانتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ سابقہ انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں سابقہ جو اقوام گزر چکی ہیں، جو انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں، ان کی اخبار، ان کی خبریں بھی موجود ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آئے، انہوں نے اپنی قوموں میں تبلیغ کی، انہوں نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چل گیا؟ قرآن مجید نے ہی ہمیں بتایا، قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ ان انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابوں کا نزول بھی فرمایا، تو یہ بات بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو گزرا ہوا زمانہ اس کے بارے میں بھی بتلاتی ہے، اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے بارے میں بھی قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر اس بات پر اتنا ہی اکتفا نہیں ہے، بلکہ جو مستقبل میں آنے والے کام ہیں، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے حالات، اس سے پہلے کے حالات، اور پھر قیامت تک کے حالات اور قیامت تک کی خبریں اس میں موجود ہیں۔ مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا، تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، اللہ کا کلام نہ ہوتا، تو پھر کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ مستقبل کے بارے میں وہ بتائے یا اپنی کتاب میں یہ لکھ دے، اور پھر اس میں کوئی خرابی بھی نہ آئے، اس میں کوئی
غلط بیانی بھی نہ ہو، وہ جھوٹ بھی نہ ہو، بلکہ جس طرح سے اس نے لکھ دیا ایسے ہی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے بارے میں جو بتا دیا، جیسے بتایا وہ ایسے ہی ہوا اور ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف اور تبدیلی ممکن نہیں اور ہوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکے گی۔ تو سب سے اہم دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، سابقہ کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس میں تبدیلی کی، اس میں تحریف، اس میں تبدیلی ہوئی، اس میں چینجنگز آ گئی، لیکن قرآن مجید میں نہیں آئی۔ اور اس بات کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے، جو بھی صاحب بصیرت ہے، صاحب علم ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ اس دور میں بھی ان الہامی کتابوں کو دیکھ لیں، ان میں تبدیلیاں ہیں۔ کسی ایک ایڈیشن میں کچھ ہوتا ہے، دوسرے ایڈیشن میں وہ چیز نہیں ہوتی، اور پھر اس میں اس قدر اختلاف ہے کہ ایک ایڈیشن میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، دوسرے ایڈیشن میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اور پھر بائبل کے نام پر ہی آپ دیکھ لیں کس طرح سے کتنے اس کے ورژن ہیں، اور پھر اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہیں، چیپٹرز بھی مختلف ہیں۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ تمام کے تمام جتنی بھی بائبلز ہیں دنیا میں ان کے ایک ہی جتنے چیپٹر ہوں، الگ الگ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کتاب ایک نہیں رہی، اس میں تبدیلی کی گئی اور اس میں تبدیلی موجود ہے۔ جبکہ قرآن مجید پوری دنیا میں دیکھ لیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، قرآن مجید کو لے لیں، ایک ہی قرآن انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو پوری دنیا میں ملے، اور اس کے کسی ایک لفظ کی تبدیلی اور چینجنگ موجود نہیں ہے۔ جو قرآن امریکہ میں ہے وہی آپ کو کسی اور ملک، وہی عرب ممالک میں ملے گا، وہی قرآن افریقہ کے صحرا میں ملے گا، وہی قرآن پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں، دنیا کے جتنے ممالک ہیں جہاں پر بھی مسلمان ہیں، ان کی کتاب قرآن مجید وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اگر تبدیلی کی جا سکتی ہوتی تو جیسے مختلف حکمران ہیں، مختلف حکومتیں ہیں، تو وہ اپنے حساب سے اپنی اپنی باتیں اس میں ایڈ کر لیتے، اپنے مفاد کی باتیں ایڈ کرتے، اپنے مفاد کے خلاف جو چیزیں تھیں ان کو نکال لیتے، لیکن کوئی ایسی جسارت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آیات، ان کی گنتی، ان کا شمار، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات 6236، 6236، اور جتنے بھی مصاحف دنیا میں موجود ہیں، کہیں بھی آپ کو قرآن مصحف کی صورت میں، یعنی ایک قرآن مجید آپ کو ملتا ہے، آپ اس کی آیات دیکھ لیں، کاؤنٹ کر لیں، یہی آیات ہوں، اتنی ہی ہوں گی، 6236۔ اور پھر اس میں جو چیپٹرز ہیں جن کو سورہ کہا جاتا ہے، سورتیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 114، 114۔ لیکن پوری دنیا میں جہاں پر بھی قرآن مجید آپ کو ملے گا، آپ دیکھیں گے یا کوئی قرآن کا حافظ ہے اس سے پوچھیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ 115 صورتیں میں نے یاد کی ہیں، وہ یہی کہے گا کہ 114 ہیں۔ وہ آیات اگر آپ کاؤنٹ کریں گے اتنی ہی ہوں گی۔ اور پھر قرآن مجید کے نزول کی جو عرصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس وقت سے لے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ زندگی کا عرصہ 23 سال بنتے ہیں، اور 23 سالوں میں آہستہ آہستہ یہ قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہوا، اور وہ مدت، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ 23 سالہ زندگی میں یہ قرآن نازل، اور پھر اس کی آیات سب متفق،
آیات کو کاؤنٹ کر لیجئے، دنیا میں قرآن مجید کہیں بھی ہے، اگر اس میں تبدیلی ہوتی تو کہیں آپ کو اس سے ایک آیت کم ملتی، کسی جگہ پر 10 آیتیں کم ملتی، 5 میں سے کسی پر اس سے زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی سورت اٹھائیں، اس سورت کی آیات آپ جتنے بھی مصائف ہیں دنیا کے کسی کونے سے لے لیں، آپ کو اتنی ہی ملیں گی۔ اگر سورت فاتحہ ہے، اس کی 7 آیات ہیں تو 7 ہی ہوں گی، کسی جگہ پر آپ کو 8 یا اس سے کم 5 نہیں ملے گی۔ سورت البقرہ ہے، دوسرا چیپٹر ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کی 286 آیات ہیں، تو آپ کو 286 آیات ہی ملیں گی، پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں۔ تو اس طرح سے اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور اس طرح سے یہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیے، ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ قرآن مجید قیامت تک اس طرح سے محفوظ رہے گا۔ اس وقت جب اس کا نزول ہوا، یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کا نزول ہوا۔ جبریل علیہ السلام وحی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرماتے تھے، اور یہ وحی کا جو انداز تھا اس کو بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ قرآن کا نزول کیسے ہوا، قرآن کیسے آیا۔ اللہ رب العالمین کی کلام ہے، لے کر آنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام، جن کو روح الامین کہا جاتا ہے، وہ اس کو نازل کرنے والے ہیں۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيه۔ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح جبریل علیہ السلام کا لقب۔ اور جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو القاء کیا۔ یہ وحی کی ایک قسم، وحی کی اقسام۔ صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ کیسے وحی نازل ہوتی تھی۔ فرمایا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی اور اس میں قرآن کا نزول ہو رہا ہوتا، وحی نازل ہوتی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بڑی ہی شدت والا یہ طریقہ ہوتا تھا اور بوجھل ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹ جایا کرتے۔ اور سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ پر ایک ثقیل چیز کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کی وحی کی ایک یہ صورت تھی، اور ایک صورت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل علیہ السلام اس کا نزول فرما دیتے اور آپ کو وہ یاد بھی ہو جاتا۔ اور کبھی جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں وحی لے کر آتے، اور بہت ہی کم 2-3 بار ایسے بھی ہوا کہ اصلی شکل اور صورت میں جبریل علیہ السلام وحی کو لے کر آتے۔ تو اس طرح سے قرآن وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور جب اللہ کے رسول کے پاس یہ قرآن پہنچا، یہ حفاظت کا انتظام آپ دیکھیے کہ اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے، اس میں تو تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ایک حرف اس کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا۔ جبریل علیہ السلام لے کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو اتار دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، فوری اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے کہ یہ قرآن کے الفاظ جو مجھے دیے جا رہے ہیں یہ میں بھول نہ جاؤں، ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ القیامہ میں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے پیارے رسول آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی کر رہے ہیں اس کو پڑھنے کی، آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس کو فوری پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ کہیں یہ محو نہ ہو جائے، بھول نہ جائے،
فرمایا اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی نہ کریں اس میں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کریں گے اور آپ کو پڑھا بھی دیں گے، آپ کو بھولے گا نہیں، آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا۔ کون ہے محفوظ کرنے والا؟ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کر دیا، فرمایا اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا، آپ کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، اس کے بعد پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، اور پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو واضح کر دیں گے، اس کا بیان بھی بتا دیں گے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر آنے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یاد کر لیتے، محفوظ کر لیتے، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی ہیں، آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے، لیکن جو قرآن نازل ہوتا اللہ رب العالمین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو محفوظ فرما دیتے، آپ کو یاد کروا دیتے، آپ یاد کر لیتے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ریویژن بھی کیا کرتے تھے، دہرایا کرتے تھے، اور یہی انتظام تھا کہ قرآن مجید محفوظ ہو جائے۔ اس کی حفاظت کا یہ ایک طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول نے اس کو یاد کر لیا اور پھر اس کی ریویژن کرتے، دہراتے، اس کو پڑھتے رہتے، راتوں میں بھی دن کو بھی پڑھتے رہتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی خاص صفت یہ بیان کی ہے کہ جو اہل قرآن ہیں، قرآن کو رات کو پڑھتے ہیں، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول تہجد کی نماز میں اس کو پڑھتے، اور اس کے علاوہ فرضی نمازوں میں بھی اس کو پڑھا جاتا، کتنی بار اس کو ریپیٹ کیا جاتا رہا نمازوں میں، اور رات کو کھڑے ہو کر قیام اللیل میں اللہ کے رسول قرات کرتے، اس کو پڑھتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر جو قیام کرتے ہیں بس اوقات تھک جاتے ہیں، نصفہ او انقص، آپ آدھی رات کر لیں یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں۔ تو یہ قرآن کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کی حفاظت کی یہ اسباب تھے جو اللہ رب العالمین نے مہیا کر دی۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سال میں جبریل علیہ السلام سے دہرایا بھی کرتے تھے، رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا رمضان تھا، اس میں آپ نے 2 بار اس کا دور کیا۔ یہ تھی قرآن کی حفاظت۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کے الفاظ صحابہ کرام کو سکھا دیتے، صحابہ کرام کو پڑھاتے، صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے، اور ایسے بے شمار صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کر لیا، اور پھر یاد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا بھی کرتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا قرآن مجید کی حفاظت کا کہ سینے میں اس کو محفوظ کر لیا۔ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس کو اپنے سینوں میں اس وقت محفوظ کر لیا جب پیپر نہ تھے، جب اس طرح سے وسائل موجود نہ تھے، قلم کی یہ صورت جس طرح سے آج ہے اور پیپر جس طرح آج ہیں ایسے نہ تھے، سینے میں اس کو محفوظ کر لیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کو لکھوا بھی لیتے۔ اس کے لیے کتاب وحی، کاتبین وحی، جو وحی کو لکھنے والے صحابہ کرام تھے، خاص صحابہ کرام، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا اس کو لکھتے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھوا دیتے، جن میں زید بن ثابت ہیں، خلفائے راشدین حضرت عثمان، حضرت علی اور رضی اللہ عنہم اجمعین، ابی بن کعب اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو یاد بھی کیا اور پھر لکھ لیتے کھجور کے پتوں پر، اور
لکڑی پر، ہڈیوں پر، اس طرح سے پتھر پر قرآن مجید کو لکھ لیا. تو اب یہ لکھا ہوا بھی موجود اور صحابہ کرام کے سینوں میں بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد کروایا اور پھر اس طرح سے اس کی حفاظت تھی کہ اس میں کوئی ایک حرف کی تبدیلی بھی ممکن نہ تھی. صحیح البخاری میں ایک واقعہ موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سمعت حشام بن حکیم بن حزام یقرأ سورۃ الفرقان، کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک صحابی کو سنا، حشام بن حکیم بن حزام ان کا نام ہے، حشام بن حکیم ان کا نام ہے، وہ سورۃ الفرقان کو پڑھ رہے تھے. اب سورۃ الفرقان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہے. سورہ فرقان کو پڑھ رہی ہیں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، نماز میں اس کو پڑھ رہے تھے. فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس قرأت میں پڑھا کہ جس قرأت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا. اب وہ دوسری قرأت میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں جو قرآن سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو 7 قراءات پر اس کو پڑھا جاتا تھا. تو وہ دوسرے انداز میں، دوسرے لہجے میں قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے. دوسری قراءت میں حشام بن حکیم بن حزام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری قراءت میں اس کو یاد کیا ہوا تھا. سورۃ الفرقان پڑھی جا رہی تھی. حضرت عمر پریشان ہو جاتے ہیں اور نماز میں ہیں، تو آپ نے انتظار کیا کہ سلام نماز سے فارغ ہو جائیں. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے حضرت حشام بن حکیم سے پوچھا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ آپ قرآن کو ایسے پڑھ رہے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام آپ پڑھیے قرآن کو. انہوں نے پڑھا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بھی پڑھیں. انہوں نے بھی پڑھا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول جیسے میں نے آپ سے سیکھا ہے، جیسے آپ نے مجھے سکھایا ہے، شام ایسے نہیں پڑھ رہے، اس سے مختلف پڑھ رہے ہیں. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاکذا انزلت ثم قال اقرأ یا عمر فقرأتها التي اقرأنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القرآن انزل على 7 احرف فاقرأوا ما تيسر منه. فرمایا کہ 7 قراءات ہیں اس کی، جو بھی اس میں سے آپ کو آسان ہے ان قراءات میں سے ان کو اختیار کر لیجئے. آپ ایک قراءت میں پڑھ رہے ہیں اور ارشاد دوسری قراءت میں پڑھ رہے ہیں، معانی میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم ہے، صرف انداز اور لہجے میں فرق ہے، الفاظ کے زبر زیر میں فرق تو ہے لیکن ان کے معانی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. تو یہ مختلف قراءات تھی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے قرآن مجید کو یاد کیا ہوا تھا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھاتے تھے. حضرت عمر نے یہی فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مجھے یاد کروایا تھا وہ ایسے نہیں پڑھ رہے. تو اگر ذرا بھی شبہ ہوتا کہ جو ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے دوسرے اگر اس طرح سے نہیں پڑھ رہے تو فوری ان کو روک لیا جاتا. ابھی اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں صحابہ کرام، ہشام بھی، عمر رضی اللہ عنہما دونوں، اور دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا. یہ حفاظت کی ذمہ داری تھی کہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا. آپ نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. جس طرح سے نازل ہوا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں، وہی حروف اسی طرح سے اللہ کے رسول نے یاد کیا اور پھر انہی الفاظ کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یاد کروا دیا اور صحابہ کرام نے اس کو یاد کر لیا. یہ اس کی حفاظت کا ایک انتظام تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو لکھواتے بھی تھے. کاتبین وحی کو بلایا جاتا جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے، جن میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے، جن میں حضرت عثمان کا بھی نام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی
عنہ خلفائے راشدین، چاروں خلفاء کا نام ہے، تو یہ کاتبین وحی کے ذریعے قرآن کو لکھ لیا جاتا اور سینے میں محفوظ بھی کر دیا جاتا۔ یہ تھا اس کی حفاظت کا ایک انتظام۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیے، اس قرآن میں کیسے تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے؟ میں تو اس کی حفاظت کی یا ابتدا کی تاریخ کی طرف آپ کو سرسری انداز میں لے کر جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جب وہ حفاظ صحابہ کرام جو قرآن کے قاری تھے، جنگ یمامہ میں وہ شہید ہو گئے، تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ قرآن مجید کو جمع کر لیا جائے، قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں قرآن کو جمع کر لیا گیا۔ جتنے بھی صحابہ اکرام تھے جن کے پاس لکھا ہوا موجود تھا اس کو جمع کر لیا گیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگا دی، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قرآن کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، قرآن کے کاتب بھی ہیں، لکھنے والے بھی۔ اس کے باوجود دیگر صحابہ کرام سے اس کی تصدیق کرتے، تحقیق کرتے، سنتے، سناتے اور پھر اس کو مدون کرتے، لکھ لیتے۔ اور ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن سینوں میں تو محفوظ تھا ہی، اس کو کتابوں میں بھی محفوظ کر لیا گیا، تحریر کی صورت میں بھی اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ پھر جب اسلام پھیلتا چلا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب سے نکل کر عجم تک اور دیگر علاقوں تک دین اسلام پھیلتا چلا گیا۔ جو صحابہ اکرام جس علاقے میں گئے وہ اپنے شاگردوں کو قرآن سکھاتے اور وہ ان کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ قراءات چونکہ مختلف تھی، جس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قراءت سیکھی ہوتی وہی سکھاتے۔ تو جب عجم میں بھی یہ چلا گیا تو دوسرے صحابہ اکرام دوسری قراءت سے سکھا رہے تھے۔ تو اس طرح سے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف بنا کر، ایک مصحف میں قرآن مجید کو محفوظ کر کے تمام ملکوں میں اور شہروں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے پاس جو موجود ہے وہ دے دیجئے، اور پھر اس طرح سے تاکہ عجم ایک ہی قراءت کے ذریعے اور ان میں یہ اختلاف ختم ہو جائے اور ایک ہی مصحف سے تمام لوگ پڑھیں، اور اس کو پوری دنیا میں اس وقت مسلم ممالک جتنے بھی تھے وہاں پر قرآن مجید کو پہنچا دیا۔ یہ قرون اولیٰ کی بات، اس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ اور پھر اس کے بعد تابعین کے دور میں اس قرآن کو پھر یاد کر لیا گیا، مسلمانوں نے اس قرآن کو یاد کیا اور پھر اس کے بعد اس کو آگے پہنچا دیا گیا، اگلی نسل تک، اگلی نسل سے اگلی نسل تک پہنچتا گیا۔ اور پھر اس کے پہنچنے میں وہ سند بھی موجود ہے کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے پڑھا، اور پھر وہ سند بھی اس میں ایک ایک راوی نہیں، ایک ایک شخص نہیں، بلکہ ہر موقع پر جمع غفیر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والا ایک صحابی نہیں بلکہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں جن نے قرآن کو یاد کر لیا تھا۔ پھر صحابہ کرام سے آگے سیکھنے والے ایک دو نہیں، کثیر تعداد میں، اتنی بڑی تعداد کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ہی محال ہے، جس کو تواتر کہا جاتا ہے۔ اتنی تعداد میں صحابہ کرام کے شاگرد قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو محفوظ کرنے والے، قرآن کو لکھنے والے موجود تھے۔ اور پھر اس کے بعد تابعین کے دور میں پھر ان سے سیکھنے والے، ان کے شاگرد وہ بھی کثیر تعداد میں موجود تھے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آج تک اور قیامت تک چلتا رہے گا کہ اس قرآن کو یاد کرنے والا، اس کو روایت کرنے والا، اس کو سیکھنے والا وہ ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک استاد سے کہیں سیکھنے والے، اور پھر جس نے سیکھا ہے وہ آگے اور لوگوں کو سکھانے والا۔ ہر دور میں بڑی بڑی جماعات، بڑی بڑی تعداد میں لوگ موجود رہے
کہ اس قرآن کو انہوں نے یاد کر لیا، اس لیے اس میں نہ کوئی نقطے کی تبدیلی ہو سکی، نہ کوئی ایک حرف کی تبدیلی ہو سکی، نہ زبر اور زیر کی تبدیلی کرنے کی کوئی طاقت اور جسارت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا کہ مسلمانوں کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کی 114 صورتیں ہیں، پوری دنیا میں چلے جائیں، کہیں دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، جتنے بھی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، جو قرآن کو جانتے ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے اس کی 115 صورتیں یاد ہیں، یا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرے پاس جو مصحف موجود ہے، میرے پاس جو قرآن موجود ہے، اس میں 112 ہیں، 110 ہیں۔ سب یہی کہیں گے 114 صورتیں ہیں۔ ہر سورت کی آیت کو پوچھیں گے سورۃ الفاتحہ کی کتنی آیات ہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، تمام کے تمام مسلمان ایک ہی بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس کے 7 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی کتنی آیات ہیں، تمام کے تمام مسلمان یہی کہیں گے کہ اس کے 286 آیات ہیں۔ یہ براہین ہیں، یہ دلائل ہیں، یہ ایک ثبوت ہے جو روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ اس میں جب سے اس کا قرآن مجید نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی تبدیلی آ سکے گی۔ قیامت تک یہ قرآن مجید ایسے ہی محفوظ رہے گا۔ اور اس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں، کسی اور کتاب میں ایسا نہیں ہے، کسی اور کتاب کے لیے ایسے نہیں۔ اور یہ صرف ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کی وضاحت کی، بے شمار دلائل ہیں کہ کوئی بھی صاحب عقل، سمجھنے والا انسان جو عقل اور بصیرت رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اور اس آیت کو ذرا آپ دیکھیے، تاکید کتنی زیادہ ہے۔ اِنَّا، بے شک ہم نے، نحنو، پھر فرمایا نحنو کا مطلب بھی ہم، بے شک ہم نے، نزلنا، ہم نے نازل کیا، 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہم نے، انا میں بھی، نحنو میں بھی، اور نزلنا، تینوں میں کیا فرمایا؟ بے شک تحقیق ہم نے اس کو نازل کیا ہے، الذکر، قرآن کو، ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اور رب العالمین لے لے، اس میں کیسے تبدیلی ممکن ہے؟ اس میں تبدیلی کیوں کر ہوگی اور کیسے ہو سکے گی؟ اور پھر قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کے ساتھ کفر کیا جب ان کے پاس آئی، تو فرمایا وہ بھی ہم پر مخفی نہیں ہے، ان لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، باعزت کتاب ہے یہ قرآن مجید، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، سورۃ الفصلت اور اس کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے، فرمایا لا يأتيه الباطل من بين يديه، اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، یعنی اس کے آگے اور پیچھے سے اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا۔ جن اور انسان تمام کے تمام مل جائیں، اس میں کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے، ولا من خلفہ، اور نہ ہی پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ نازل شدہ ہے اس کمال حکمت والے اور تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی یہ کتاب ہے قرآن۔ اس میں کوئی تبدیلی کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور ایک بات میں نے یہ ذکر کی تھی کہ قرآن مجید کے حق اور تبدیلی اور محرف تحریف شدہ نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی خبر مستقبل کے بارے میں آتی ہے یا آئی ہے تو وہ ہو بہو ایسے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، فرمایا کہ جو رومی ہیں وہ ایرانیوں پر غلبہ پا لیں، فارس پر غلبہ پا لیں، رومی
ایران پر غلبہ پالیں. آپ قرآن مجید نے بھی کہہ دیا. قرآن نازل ہو رہا ہے. ابھی اہل روم اہل ایران پر غالب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک وقت آئے گا سیغلبون، یہ غالب ہو جائیں گے ایران پر، اہل فارس پر یہ غالب ہو جائیں گے رومی. اب قرآن نے یہ کہہ دیا اور پھر وقت بھی بتا دیا. فی بضع سنین، بضع کا لفظ بولا جاتا ہے 3 سے لے کے 9 تک، یعنی چند سالوں میں ایسا ہوگا کہ ابھی اگر روم والے مغلوب ہیں تو ایک وقت آنے والا چند سالوں میں یہ غالب آ جائیں گے. جو مستقبل کی خبر تھی قرآن مجید نے بتا دیا، اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اس میں تو کوئی شک ہو نہیں سکتا. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں تبدیلی نہیں. اور پھر چند سالوں کے بعد ایسے ہی ہوا کہ جو روم تھے وہ ایران والوں پر غالب آ گئے. تو یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس میں ماضی کے بارے میں بھی ایسی اخبار موجود ہیں، اور جو وقت گزر رہا تھا اس وقت جو معاملات پیش آتے ان کے بارے میں بھی قرآن مجید نازل ہو جاتا. کافر لوگ ان کی جو حرکتیں تھی ان کو بیان کر دیا جاتا، منافقین کی جو مکر تھے، فریب تھے، ان کی وضاحت ہو جاتی، اور مستقبل کے بارے میں جو معاملات تھے قرآن مجید ان کو بھی بیان کر دیتا. اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی جو مستقبل کے بارے میں جو خبر قرآن نے دی، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت کے جو مشرک تھے اور کافر تھے، انکار کرنے والے، وہ کہہ دیتے کہ یہ قرآن تو درست نہیں ہے، یہ تو قرآن صحیح نہیں ہے. قرآن میں یہ کہا گیا تھا کہ روم وہ غالب آ جائیں گے، لیکن روم تو غالب نہیں آئے. قرآن مجید کی وہ تکذیب کر سکتے تھے جو قرآن کو برحق نہیں مانتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، اور کبھی کہتے کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو وہ تو یہ کہتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ان نے مانا کہ قرآن نے جو کہا ایسا ہی ہوا ہے. اور یہ قرآن مجید کی تصدیق جو تو مسلمان تھے وہ بھی کرتے، لیکن جو غیر مسلم تھے ان کو بھی کرنا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. فرمایا کہ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ جو شخص بھی قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کے یہ شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں. جو بھی اس طرح کے شبہات لوگوں کے ذہن میں ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کا مطالعہ، قرآن کی آیات پر غور و فکر، تدبر. اگر آپ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو یہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے کہ بھی یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے یا نہیں. اس کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ کو وہاں سے جواب مل جائے. اور اگر یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، تو قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو یہ یقین ہو جائے گا، یہ شک ختم ہو جائے گا، اور آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ قرآن مجید واقعتاً ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے اور جس میں تبدیلی ہوئی نہیں. قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت یہ بھی دلیل ہے، قرآن مجید کی تصدیق کرتی ہے کہ اس جیسی فصاحت اور بلاغت کوئی اور بشر اس کے کلام میں نہیں ہو سکتی. اور پھر قرآن مجید میں منافقین کے جو مکر و فریب بیان کیے گئے ہیں، یہ بات بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ جو ان کے دل کے اندر جو سوچ ہوتی تھی، جو سوچتے تھے، جو کبھی زبان سے ظاہر نہیں بھی کرتے تھے، قرآن اس کو بھی کھول کے رکھتے تھے. اور پھر مستقبل کے بارے میں جو اخبار تھی قرآن مجید نے بیان کی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے. اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں. اور پھر ایک دلیل یہ ہے کہ جو لوگ شک اور شبہ
شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں تبدیلی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا، کسی بشر کا کلام ہوتا یا کوئی انسان اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا، تو پھر اس میں اختلاف تم دیکھتے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر کوئی اتنی ضخیم کتاب لکھتا ہے، کوئی اتنی بڑی کتاب لکھتا ہے، تو اس کے اندر اس کی بات مختلف ہو سکتی ہے، کسی جگہ پر کچھ اور لکھ دیا، کسی جگہ پر کچھ اور لکھ دیا، لیکن 1500 سال کے قریب عرصہ گزر گیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ زیادہ اختلاف تو دور کی بات، ذرا برابر بھی اختلاف نہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، اور ابھی تک اس میں اختلاف کا نہ پایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کنٹروڈکشن نہیں ہے اس میں۔ آپ دیگر الہامی کتابوں کو دیکھ لیجیے، ان میں اختلاف، کسی جگہ پر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی جگہ پر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی جگہ پر تعداد اور لکھی ہے، کسی جگہ پر تعداد اور لکھی ہے، کسی جگہ پر سال اور لکھے ہیں، کسی جگہ پر سال اور لکھے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے، اس میں کسی بشر کو اختیار ہی نہیں کہ وہ کچھ ایڈ کر سکے، کچھ اس میں سے نکال سکے، کوئی کمی کر سکے، کوئی زیادتی کر سکے۔ اگر اختیار ہوتا تو پھر جیسے سابقہ کتابوں کے ساتھ حشر ہوا ہے، اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس میں بھی ہو جاتا کہ کسی جگہ پر کچھ عبارت ہے، کسی جگہ پر کچھ عبارت ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پھر تم اس میں اختلاف دیکھتے، کنٹروڈکشن دیکھتے، بہت زیادہ اختلافات تمہیں نظر آتے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا، اس لیے اس میں اختلاف سرے سے موجود ہی نہیں۔ اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں، اور تبدیلی کرنا ممکن ہی نہیں، اور تبدیلی پھر کرے گا کون کر سکتا ہے؟ آپ ذرا تصور کیجیے کہ آج کے لوگ، اور خاص کر کے وہ لوگ کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں، وہ اس میں کیا ایڈ کر سکیں؟ جو عربی نہیں جانتے وہ کیا ایڈ کر سکیں گے؟ ان کی تو طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں۔ اور عرب بھی، جو اب کے عرب ہیں، وہ اس طرح کی فصیح اور عربی زبان سے واقف نہیں ہیں جو اس وقت پائی جاتی تھی۔ اور اس وقت کے لوگ جن کو اپنی عربی پر فخر تھا، جن کو اپنی عربی لینگویج پر فخر تھا، جو فصاحت اور بلاغت اور اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے، اور ان کے کلام فصاحت اور بلاغت پر مبنی ہوتی تھی، اشعار ایسے ایسے اشعار پڑھتے، خطباء ایسے ایسے انداز سے عربی زبان میں بات کرتے کہ لوگ دھنگ رہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ تم میں جسارت ہے اس میں کچھ ایڈ کرنے کی یا اس جیسا بنانے کی، لاؤ۔ کوئی نہیں لا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، اور یہ چیلنج صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن خود سے بنایا گیا ہے۔ خود سے بنانے کا یہی مطلب ہے نا، کوئی خود لکھ کے اس کو منسوب کر دے نعوذ باللہ اللہ کی طرف۔ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، تم اس بات کی تصدیق نہیں کرتے؟ تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود سے بنا لیا گیا ہے، تو تم بھی ایسا بنا کے دکھا دو۔ چیلنج کیا ان کو، نہیں بنا سکتے۔ پھر فرمایا کہ پورا قرآن تو دور کی بات، اس جیسی 10 صورتیں ہی لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 13۔ فرمایا یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گڑھ لیا ہے، کہ اللہ کے رسول نے اس کو گڑھ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، کہتے ہیں پھر اس جیسی 10 صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ خود سے بنا لیا، یہ مسلمانوں نے بنا لیا، یا نعوذ باللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا۔
ہم مسلمان تو اس میں ایک حرف تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کوئی اور بھی نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ پھر تم بھی اس طرح سے صورتیں بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہتے ہو بلا لو، پوری دنیا کی انسانیت مل جائے بنا لو. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا یاد رکھو 10 نہیں، اگر تم میں اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہے نا، یہ شک اور شبہ یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن نزل ملنا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا کوئی یہ شک اور شبہ پیدا کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا کوئی یہ کہے کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے. جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں، قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اس کی آیات پہ غور و فکر کیجئے. آپ کے ایسے آپ کے دماغ کی گرہیں کھلیں گی، آپ کے شکوک و شبہات اس طرح سے زائل ہوں گے کہ آپ کے اندر کتاب اللہ پڑھنے کا وہ جو نور ہے اس کی وجہ سے آپ کے تمام شکوک و شبہات فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تمہیں شک ہے نا اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت پیش کر دو. چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں قرآن مجید میں. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیات سے کوئی صورت چھوٹی سی تم بھی پیش کر دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے جتنے مددگار ہیں تمام کو بلا لو، اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا لو اگر تم سچے ہو. نہیں بس وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گی. اور اس کی حفاظت کے وہ وسائل اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے. آپ ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے کہ اس وقت قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کیا گیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کر لیا، صحابہ کرام نے اس کو یاد کر لیا، اور صحابہ کرام نے پھر اس کو لکھ بھی لیا. اور لکھنے کے بعد پھر جو دور تبدیل ہوتا رہا، اس کو اوراق پہ لکھ دیا گیا، اس کی طباعت ہوتی رہی، پھر دور چینج ہو گیا، وسائل مزید بڑھتے چلے گئے. یہی قرآن مجید لیپ ٹاپ میں بھی آ گیا، یہی قرآن مجید کمپیوٹر میں بھی آ گیا، یہی قرآن مجید ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بھی مل جاتا ہے، یہی قرآن مجید آپ کو آپ کے موبائل کے اندر بھی مل جاتا ہے. یہی قرآن مجید لوگ جو پڑھتے ہیں ان کی آواز میں بھی اور لکھا ہوا بھی انہی الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہے. یہ جو زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، قرآن مجید بھی بہت ساری جگہوں میں جا تو رہا ہے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیپ ٹاپ میں ہو تب بھی وہی ہے، موبائل میں ہو تب بھی وہی ہے، کمپیوٹر میں ہو تب بھی وہی ہے، ٹیلی ویژن پہ پڑھا جائے دیکھا جائے تب بھی وہی ہے، مصحف کو کھول لیں کتابی شکل میں تب بھی وہی ہے. تمام کی تمام صورتیں وہی ہیں، آیات وہی ہیں، جتنی آیات اس وقت تھی آج بھی اتنی ہی ہیں. جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو الفاظ تھے وہ الفاظ اسی طرح کے، انہی الفاظ کو یاد کر لیا گیا، محفوظ کر لیا، اسی طرح سے آج بھی موجود ہیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک یہ ایسے ہی موجود رہے گا. وجہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رب العالمین نے فرما دیا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینے کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے سینے کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا علاج بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین اس قرآن کا محافظ ہمیں بھی بنا دے، ہمارے سینوں میں بھی یہ قرآن آ جائے، ہم بھی اس کو یاد کرنے والے ہوں، ہم بھی اس کو پڑھنے والے ہوں، ہم بھی اس کو سمجھنے والے ہوں، ہم بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور ہم بھی اس قرآن کے دستور کو نافذ کرنے والے ہوں اپنی زندگیوں میں. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.